السلام علیکم دوستو، میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا اپنا دوست بھائی بیٹا چودھری عبدالغفور گجر ایڈوکیٹ ہوں۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک نئے ٹاپک یعنی کہ ٹاپک تو کیا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ہر ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، خواہ پرانی ہو خواہ نئی ہو، لیکن وہ ایسی ہو جس سے دوستوں کو اور میرے ویورز کو باقاعدہ طور پہ بلکہ عام فہم، میں کہتا ہوں عام فہم ویڈیو ہو۔ ٹھیک ہے جی، میرے عوام کو پاکستان کی جو کہ لٹریسی ریٹ انتہائی کم ہے، یہ بالکل بلو ایوریج بلو ریٹ پہ ہے، تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں ان کے لیے بھی کچھ کروں۔ میرا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا، یہ کوئی ادروائز کوئی ایسا ہی نہیں تھا۔ میں 2013 سے باقاعدہ یوٹیوبر جو ہے نا چینل میں نے کریٹ کیا تھا، تو اس وقت میں ینگ وکیل تھا، تو میری کوشش تھی کہ میں باقاعدہ طور پہ کوئی اچھا کروں، لیکن کرتے کرتے معاملات دنیا کے جو جتنے بھی تھے وہ وہاں پہ ٹائم ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی۔ ابھی بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ کام ادھورا نہ رہ جائے، باقاعدہ طور پہ اس پہ میں اپنی خدمت کو جو ہے نا وہ، حالانکہ یہ یوٹیوبرز یہ کوئی آج کی بات نہیں، بڑے عرصے کی بات ہے، 2012-13 میں یوٹیوبرز ہوتے تھے، تو اگر میں کرنا ہوتا تو میں اس وقت بھی کر لیتا، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ، یہ ایک میڈیا ہے اور اس میڈیا کے توسط باقاعدہ طور پہ اپنی عوام کو کچھ نہ کچھ میں ڈیلیور کرتا ہوں۔ تو دوستو آج کا جو بڑا اہم ٹاپک ہے، چونکہ زندگی موت تو میرے اللہ کے پاس ہے، تو جب ایک بندے کا، ایک بزرگ کا ایک جوان بیٹا بہت ہو جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا وسائل، ایک تو جسم جواب دے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ اس کے وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے، تو وہ جو پوتے ہیں باقاعدہ طور پہ وہ اس کے پاس جو چھوٹی موٹی جو جس کی دوسری اولاد بھی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد یعنی بہت سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس وجہ سے پوتوں کو باقاعدہ طور میں مینٹین نہیں کر سکتا، تو انکیپیبل ہوتا ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پہ اس صورت میں وہ جو پوتے ہیں وہ مینٹیننس کہاں سے کلیم کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں آنریبل ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، بڑی یونیک ججمنٹ ہے، یہ 2000 PLD 2012 لاہور 445 ہے، ہز لارڈشپ عباد الرحمان لودھی صاحب کی ججمنٹ ہے۔ دیٹ از بلیسنگ فار دی کنٹری پیپل۔ آئی تھنک اس سے یونیک ججمنٹ لودھی صاحب کی کافی ساری ججمنٹس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لودھی صاحب نے معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ میں ججز تو سارے ہیں، لیکن لودھی صاحب کی ججمنٹس کو، ان کے ویوز کو اپریشیٹ کروں گا، انہیں ان قوانین کو باقاعدہ طور پر کہاں سے چنا ہے اور کہاں پہ فٹ کیا ہے۔ تو اس ججمنٹ میں ایک بزرگ ہے جس کی عمر 76 ایئر ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جیل میں ہے۔ وہ جیل میں کیوں ہے کہ اس کے پوتوں نے فیملی سوٹ کیا ہوا ہے خرچے کا، اب وہ انکیپیبل ہے اور بچے بھی اپنا خرچہ بیسیکلی جب مائنرز ہیں تو وہ کہاں سے لیں، تو لودھی صاحب کے پاس یہ مقدمہ آیا، تو لودھی صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی اور یہ کہا کہ نہیں، فلاں قوانین کے روح سے یہ جتنی بھی فیملی کورٹس ہیں، اس قسم کے مقدمات میں، اس قسم کی صورتحال میں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ کہاں کون سا قانون ہے کہ جس کے مطابق جو ہے نا وہ عشر اینڈ زکوٰۃ کونسل کو باقاعدہ طور پر فیملی کورٹس کے ساتھ لنک کر دینے کا حکم دے دیا پورے پنجاب میں، اور یہ ججمنٹ میں ڈیٹیل ججمنٹ دی۔ تو آگے جا کے میں میجربلٹی اپنی جوڈیشری کی، ادر جوڈیشری کی بھی بتاؤں گا، اور باقاعدہ طور پہ اپنی بھی کاوش بتاؤں گا کہ میں نے اس پہ کیا کیا ہے، تو اس واقعے کو بھی میں شیئر کروں گا۔ پہلے یہ ججمنٹ
کو جو میں نے کہا ہے کہ وہ لودھی صاحب نے کہا کہ اس طرح کا بزرگ جیل میں پڑا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کا خرچہ بھی ہو تو وہ کون دے گا، وہ اسٹیٹ دے گی۔ لودھی صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس میں ایک ایک چیز کو واضح بیان کیا ہے، پرنسپل پالیسی کو بیان کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ ایچ اینڈ ایوری آرگن آف اتھارٹی آف اسٹیٹ and each of person perform a function on behalf of organ or authority of state to act in accordance with such principle۔ تو اس نے پرنسپل پالیسی آرٹیکل 30 کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے PLD 1989 کراچی 404 کے اوپر بھی بات کی ہے باقاعدہ طور پہ جو اس ججمنٹ میں ہے۔ تو ایک اور ججمنٹ ہے 1998 MLD 1972 ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا لودھی صاحب نے بڑا زبردست ویو دیا ہے۔ تو اس میں فیملی کورٹ ایکٹ اور فیملی لا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 والا اس کے بھی سیکشن 5 کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو محمد اللہ کو بھی کہا ہے، محمد اللہ بھی پرووائڈڈ ہے کہ وہ بالکل کرے اپنے بچوں کو، وہ میں اس کے اسی شیل اگر وہ باپ انکیپیبل ہے اور وہ کر سکتا ہے، دادا اگر کر سکتا ہے ان کی پرورش ان کا خیال رکھ سکتا ہے تو وہ دینے کا پابند ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خرچہ دینے کا دادا پابند ہے، وہ دادا جو اس کرنے کے قابل ہے، کیپیبل ہے کہ وہ خرچہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو نہیں کیپیبل ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، if is اس میں یوز کیا گیا ہے if is in sound mind۔ سپریم کورٹ یا ایپیکس کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور اس میں بغیر یہ ہے کہ if is sound man کہ وہ باقاعدہ طور پہ وہ اگر ساؤنڈ مین ہے تو وہ اس کے اوپر وہ خرچے کا پابند ہے۔ لیکن اس ججمنٹ میں تو کمال ہی کر دیا۔ تو اس میں عشر اینڈ زکوٰۃ آرڈیننس ہے 1980 کا، اس کو جو ہے نا ریفر کیا گیا ہے، اس کا سیکشن 8 ہے یوٹیلائزنگ آف زکوٰۃ فنڈس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں دفعہ 8 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دین مدارس یہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن تو عشر زکوٰۃ فنڈس کو کس طرح کرنا چاہیے، تو ساری سیکشن 8 کے حوالے کے بعد پھر اینڈ پہ جو اس ججمنٹ کا پیرا 24 ہے اس میں کمال کر دیا کہ سسٹم آف زکوٰۃ کین بی لنکڈ ود فیملی کورٹ تھرو دی ایکسٹینٹ دیٹ اف دی فیملی کورٹ از آف دی ویو that the person liable to pay maintenance are poor and are those who should have to receive maintenance also fall under the clause of eligible person entitled to receive zakat funds, then the suitable direction to zakat and ushur council to be also issued۔ اس میں 7 ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہی تھی، بیت المال کی، اس میں بھی اس کے پراپر کوٹیشن کو کیا، چائلڈ سپورٹ پروگرام ہے بیت المال اسکیم کا، اس کا بھی ذکر کیا۔ تو جو ہے نا یہ ساری کرنے کے بعد سیکشن 5 کو بھی ڈسکس کیا، تو ان ڈیٹیل ججمنٹ دے کے DCO گورنمنٹس اور تمام جو اتھارٹی آف دی اسٹیٹس ہیں ان کو کہا کہ فیملی کورٹ کے ساتھ عشر زکوٰۃ بیت المال کو لنک کر دیا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پہ عشر زکوٰۃ اور بیت المال کی جو بھی ہوگا اس طرح کا کیس، یہ جو بچے ہیں دادا اگر کیپیبل نہیں ہے تو باقاعدہ بچوں کی پرورش کی اسٹیٹ رسپانسبل ہے، یعنی کوئی اور بچوں کی باپ بھی اگر نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ وہ اس کا خرچہ برداشت کرے، عشر زکوٰۃ اور دوسرے معاملات سے لے کے جو ہے نا۔ تو اس ججمنٹ کی روح سے تمام جتنے بھی ہیں جتنی فیملی کورٹس ہیں وہ بیت المال اور عشر زکوٰۃ کونسل کے ساتھ لنکڈ ہیں اور آج تک، لیکن افسوس
آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ یہ پاکستان ہے، جوڈیشری کے اوپر ہم کہتے ہیں نا جوڈیشری کام نہیں کر رہی، جوڈیشری کام کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ ہماری جو ہے اللہ معافی دے، یہاں پہ پرسنٹیج، حصے، پروگرام، بگ میگا پروجیکٹس، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، جو فلاں اپنے ملک کی جو ہے نا وہ IMF، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہمیں ان ایجوکیٹڈ رکھ کے، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں قانون کی، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ بیسیکلی چھوٹے اداروں سے لے کے جو قانون کی تعلیم ہے وہ بڑے اداروں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر ہم کوشچنز کہتے ہیں کہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا آگے لیگل کا۔ اب جس کو قانون کا نہیں پتا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اس بات کی بینگ لا اسٹوڈنٹ بھی سمجھ آج تک نہیں آئی۔ کئی کوشچنز ہیں جس کو لا اسٹوڈنٹ سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ باتیں جو ہے نا میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ یہ اس طرح کی معاملات میں جو ہے نا میں نے پھر ججمنٹ، اس ججمنٹ کے فوراً بعد میرے پاس ایک مقدمہ آیا، شریف گجر صاحب ہیں ملتان میں، اور وہ انتہائی معذور تھے، اس کے پوتوں نے کر دیا، تو میں نے کیا، تو اس لارڈشپ جسٹس مامون شیخ صاحب نے، میں پوری اسی کے اوپر، تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا سر آپ ابھی رپورٹر نہیں ہیں لیکن آپ کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا سر جو ہے نا، لیکن انہوں نے مجھے ریلیف دیا، ریلیف مجھے یہ بہت ایکسٹرا دیا، میری ریٹ پٹیشن منظور فرمائی، اور وہ جو ہے نا اس میں کہا کہ یہ زکوٰۃ سے لے پیسے، وہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ چھوٹے جو کام میرے ذمہ بھی ہیں تھوڑے سے، ٹھیک ہے جی، میں نے بڑا کچھ کیا ہے ادھر ملتان میں، تو اس طرح کے پورز اور نیڈی لوگوں کا میں نے بڑا جو ہے نا وہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید بھی ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش توفیق دے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں چودھری عبدالغفور گجر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو میں سبسکرائب کا اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میری آنے والی ویڈیوز کو تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے پاس نہیں آئے گی، میری ویڈیو آپ تک پہنچ نہیں سکے گی، میری آواز آپ تک پہنچ نہیں سکے گی، اور میری آواز کو مزید آگے پہنچانے کے لیے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ میری آواز دوسروں تک بھی پہنچے، پورے پاکستان میں میری آواز پہنچے۔ انہی معروضات سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔